مشرق مغرب میں ایسے شہر جو پوری دنیا سے بڑے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کیسے نظر آتے ہیں؟ علماء کرام نے حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شہر بنائے، ایک مشرق میں جس کے لوگ قومیات کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والوں کے شہر کا نام عربی میں جبالک اور سریانی میں مرکیسیہ ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابروس اور سریانی میں برجیسیہ ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلو کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دیں تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو ضرور سورج کی اترنے کی آواز سن لیا کرتے، اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تفیل، اور ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج ہیں۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یاجوج و ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو وہ اب ہمارے بھائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ان 3 قوموں تاریس، تفیل، عقر، مسلک کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ اور یاجوج و ماجوج جہنم میں ہوں گے۔ یاد رہے یاجوج و ماجوج عام انسان سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو ان کے ہاں 10 پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ وہ عرض کریں گے یا رب کتنا؟ رب العزت فرمائے گا 10 میں سے 9 جہنم کے لیے لگ کر دو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ان کا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ کا حمل گرا دے گی وہ اپنا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان یہ سن کر گھبرا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 9 یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اور ایک مسلمان سے جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہوگا 10 میں سے 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج و ماجوج اور ان 2 عظیم شہروں کے لوگ اور بقیہ 3 قومیں یہ سب انسان ہیں، یعنی ہماری معلومات میں جو موجودہ انسانوں کی گنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان ایسے بھی ہیں جو نہ ہمارے علم میں ہیں نہ جدید سائنس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ جنگ دوم کی تاریخ باریک بینی سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انٹارکٹیکا کے پیچھے ایک دنیا آباد ہے اور وہاں جانے پر پابندی کیوں ہے؟ بعض ذرائع کے مطابق ہٹلر نے زمین کے اندر جانے کی اور وہاں آباد قوموں کو سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ زیر زمین قومیں آباد ہیں اور اس بارے میں حدیث بھی بتاتی ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ آسمان دیکھا نہ چاند سورج دیکھے ہیں، اور یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم تو اللہ جانتا ہے، اور وہ ہے کیسے۔ یاجوج ماجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم، اور یاجوج کے مزید 4 لاکھ قبیلے اور ماجوج کے بھی 4 لاکھ قبیلے ہیں، کچھ درختوں کی طرح لمبے، کچھ جتنے لمبے اتنے ہی چوڑے ہیں، اور کچھ ایسے کہ ایک کان نیچے بچھا کر دوسرا اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں، کچھ ایسے بالشت کے برابر ہیں اور کچھ
کہ قد بادلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جدید سائنس بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہی حقیقت ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں آ گیا وہی حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اعتراض کرنے والے سفہاء و جہلہ میں سے مزے مزے سے ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی تعداد انتہائی طویل ہے اور کچھ بونے ہیں، کچھ عجیب و غریب شکلوں والے ہیں۔ یجوج و مجوج کی جنگیں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب بات اسلامی تاریخ کی آتی ہے تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ آپ ان دو عظیم شہروں کے بارے میں سوچیں کہ ایک شہر بھی پوری دنیا کی آبادی سے بڑا ہے، دونوں مل کر کیسے ہوں گے؟ اور پھر یجوج مجوج اور تفیل اور تیس منصر کی زمینیں کتنی بڑی اور تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی کائنات بہت بڑی ہے، اور اگر کسی نے رب العزت کی عظمت کو کچھ سمجھنا ہے تو کتاب العظمہ پڑھیں، انشاءاللہ ایمان پختہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس کے لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توراہ کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکالی، یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو گزشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دی کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثرت دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا کہ وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود کا۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ قارون کا خزانہ
اس کو قرآن کی زبان میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس تو میں جانوروں کی بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا ڈھونڈتا تھا، بڑی بڑی ہڈیاں کہیں سے بھی مجھے مل جائیں، یوں خشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھ لیتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ علم کی تل میرے اندر اتنی تھی کہ میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر سے جو معاذ تھا اسے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں سنا ہے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس، بہت لمبا سفر تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تھے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ سفر کے وسائل نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس پر لے جائے گا تمہیں۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس زمانے کے طالب علم تھے۔ آج عمرہ والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن کریم مکمل کیے۔ جب میں مدینہ مسجد نبوی پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میرا وضو تھا تو میں نے بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی تہمت باندھے ہوئے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا وہ امام مالک ہے اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت کروا رہے تھے۔ روایت کرتے تھے، طلبہ کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاپی پر لکھنا شروع کیا۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میں بڑا چاہا کہ کاش مجھے بھی ان طلبہ سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا۔ میں نے وہ تنکا اٹھا لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی ترمی سے لگاتا ہوں، نہ سیاہی ہے جو وہ پڑھ رہے تھے میں ان کو اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا ہوں، چلو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبیہ حاصل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیث سنائی۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھ گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ یہ جو آپ حدیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا، اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میں نے ہتھیلی دکھائی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کر حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں جو آپ پڑھا رہے تھے میں نے ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے۔ کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرما رہے تھے کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 حدیثیں سنائی تھی، میں نے تمام حدیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ تذکرہ الکابرین۔